صالح علیہ السلام کی قوم کے تکبر والے سرداروں نے کہا للذین استضعفوا لمن آمن منہم، ان ایمان والوں میں سے جو کمزور تھے ان کے بڑے لوگوں نے کمزور ایمان والوں سے یہ بات کہی، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، بے شک جو کچھ دے کر یہ بھیجے گئے ہیں اس پر ہم ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو تکبر والوں نے کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک جس پر تم ایمان لائے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وقالوا، اور یہ کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، ایسا لے ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم رسولوں میں سے ہو۔ فاخذتهم الرجفہ، تو ان کو زلزلہ نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کے وقت اپنے گھروں میں وہ اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام کو آپ کی قوم سمود کی طرف مبعوث کیا گیا، اور قوم سمود یہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہی حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ایک دن یہ قوم والے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ان کو بت پرستی سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو ان لوگوں نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام سے معجزہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، اس سامنے یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کی چٹان ہے، اس چٹان سے ابھی ایک اونٹنی ظاہر ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو اور باہر نکلتے ہی اس کے بچہ پیدا ہو، تو یہ معجزہ ہمیں دکھایا جائے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر فرمایا۔ چٹان شق ہوئی اور اس میں سے بہت بڑی اونٹنی ظاہر ہوئی، اور اسی وقت اونٹنی کے بچہ پیدا ہوا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے اور تمہارے لیے آزمائش ہے، اب اس اونٹنی کو تم نے کوئی تکلیف نہیں دینی۔ وہ بہت بڑی اونٹنی تھی، اور جب پانی پینے کے لیے آتی تو چشمے وغیرہ، تالاب وغیرہ جہاں ان کے جانور پانی پیتے تھے وہ سارا پانی ختم ہو جاتا، چراگاہ میں آتی اور وہ گھاس وغیرہ چاہتی، سارا گھاس ختم ہو جاتا، ان کے جانوروں کے لیے کچھ نہ بچتا۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی، ایک دن اونٹنی کا تھا اور ایک دن ان لوگوں کا۔ ایک دن اونٹنی پانی پر آتی اور پانی پیتی اور چراگاہ میں جاتی، ایک دن ان کے جانور آ کر پانی وغیرہ پیتے۔ اب وہ لوگ اس بات سے تنگ آ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ نے تم پر انعام کیا، پہلے قوم عاد تھی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئی، اللہ کی نشانی کو دیکھا، ایمان نہ لائے، اور اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنایا اور تمہیں بڑی طاقت عطا کی اور مال کی فراوانی عطا کی کہ تم پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے ہو، مکان بناتے ہو اور زمین میں بڑے عمدہ مکان بناتے ہو۔ تو یہ اللہ کے تم پر انعامات ہیں، اللہ نے اتنے تمہیں انعامات دیے، تو اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اب اس قوم میں سے بعض لوگ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور ان کی اکثریت وہ انکار کرنے والی تھی، اور جیسا کہ ہر دور میں یہی طریقہ رہا کہ ایمان والے عموماً
وہ غربا فقراء میں ہوتے ہیں۔ تو ایمان لانے والے وہ ظاہری حالت سے کمزور لوگ تھے اور انکار کرنے والے وہ بڑے بڑے سردار تھے۔ تو ان سرداروں نے اور مالداروں نے ان کمزور ایمان والوں سے یہ کہا کہ تم حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، ان کو اللہ کا رسول مانتے ہو، تو کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ کے معجزہ کو دیگر اقوام کی طرح جادو وغیرہ قرار دیتے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے یہ رسول ہیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ اس قوم صالح سے ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اونٹنی اس کو قتل کرنے کا منصوبہ نہ بناؤ، وسقیاہا، اور اس اونٹنی کی باری کا دن جس دن یہ پانی پیتی ہے اس دن تم تعرض نہ کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن وہ لوگ اس تنبیہ سے باز نہ آئے تو قرآن پاک میں فرمایا اذ انبعث اشقاہا، ان میں سے جو سب سے بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا، اذ انبعث اشقاہا فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ وہ راستے میں آ کر بیٹھ گئے تو قرآن پاک میں بعض جگہ ایک آدمی کی طرف نسبت کی گئی، ایک آدمی نے اونٹنی کو قتل کیا، بعض جگہ پوری قوم کی طرف نسبت کی گئی، اور ایک آیت مبارکہ میں فرمایا قالا تسعۃ راحۃ، 9 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ مختلف آیات ہیں۔ اصل میں وہ قتل کرنے والا ایک آدمی تھا، باقی اس کے معاون مددگار تھے اور قوم بھی اس منصوبے میں شامل تھی، لہذا بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی طرف نسبت کی ذنباس اشقاہا، ان میں سے جو سب سے بدبخت تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور بعض جگہ 9 آدمیوں کا ذکر کیا کہ باقی لوگ معاون تھے ان کو بھی ساتھ ملایا تو 9 آدمی بن گئے، اور چونکہ پوری قوم بھی اس منصوبے میں شامل تھی تو بعض آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کی طرف نسبت کی فعقروا الناقۃ، کہ قوم نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کی، اونٹنی کا بچہ بھاگ کر وہ چٹانوں میں غائب ہو گیا، اور اونٹنی کو جب قتل کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس سے منع کیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے کہا آپ کی بات کا مذاق اڑایا کہ تم ہم سے جو وعدہ کرتے ہو اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر اچانک زلزلہ آ گیا اور صبح کے وقت سارے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو ملیہ میٹ کر دیا، جیسا قوم عاد اور قوم ہود پر عذاب نازل ہوا تھا اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں، اسی طرح اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے قوم سے اعراض کیا، فرمایا کہ میرا کام تو اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا، میں تم سے خیر خواہی کرتا تھا لیکن تم نے خیر خواہی کو پسند نہ کیا، اگر میری اس خیر خواہی والی بات کو تم تسلیم کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو اس واقعہ کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کا ذکر کیا، اس کا واقعہ بیان کیا۔ میں ولوطن اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا یہی جواب تھا،
الا ان قالوا، وہ یہ کہتے تھے اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ تو پاکیزہ لوگ ہیں۔ وانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو مجرمین کا کیسا انجام ہوا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ صدوم شہر تھا اور اس کے ساتھ 3 شہر اور تھے۔ ان چاروں شہروں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ ہر شہر میں 1 لاکھ آدمی تھے، 4 لاکھ آدمیوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ اہل صدوم اور اس علاقے کے لوگ قوم لوط، ان کو بھی اللہ نے بڑی خوشحالی عطا فرمائی، بڑے بڑے ان کے باغات تھے، لیکن انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا۔ تو یہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگے، لواطت کا ارتکاب کرنے لگے۔ ان کے بڑے بڑے باغات تھے اور باغوں سے درختوں کی شاخیں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھیں، ان شاخوں پہ پھل لگے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے باغات کی یہ شاخیں باہر کو جھکی ہوئی ہیں اور باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ آ کر پھل توڑ جاتے ہیں، یہ ہمارا نقصان ہوتا ہے، تو اس کے ازالے کا کوئی طریقہ چاہیے۔ اب کوئی مرد آ کر وہ باہر سے پھل توڑتا تو یہ اس کو پکڑ لیتے، اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اس طریقے سے اس قوم میں یہ بدفعلی کا رواج ہوا۔ اور بعض روایات میں کہ شیطان ایک حسین لڑکے کی صورت میں آیا اور ان کو اس بدفعلی کی ترغیب دی، اور اس کے بعد ان میں یہ عادت پڑ گئی اور یہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام نے ان لوگوں کو تنبیہ کی، سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے۔ اب فرشتے اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم لے کر نازل ہوئے۔ پہلے یہی فرشتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام قریباً 100 سال سے زیادہ کی، آپ کی 120 سال عمر ہو چکی ہے، اور آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ کے پاس جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا تناول نہ فرماتے۔ کئی دن تک مہمان آیا، آپ نے کھانا تناول نہ فرمایا، تو پھر اللہ کے یہ فرشتے مہمان بن کر آپ کے پاس آئے۔ آپ ان کو لے کر اپنے گھر تشریف لائے، کھانا تیار کیا گیا، اور جب کھانا کھانے لگے آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندر سے دیکھ رہی تھیں کہ آپ سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے اور وہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی پر ہاتھ مارا اور آپ کو متنبہ کیا کہ آپ کے مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ نے سر اٹھا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں۔ فبشروہ بغلام علیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک کہ میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، زیادہ عمر ہو چکی ہے، اس عمر میں بچہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اور پھر یہ بتایا کہ ہم قوم لوط کے پاس عذاب کا حکم لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اب حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے گھر یہ تشریف لائے اس بستی میں، اور یہ حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں آئے، اجنبی اور نا آشنا صورتوں میں، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، آپ نے فرمایا کہ تم اجنبی لوگ ہو، ناشنا۔ تو انہوں نے یہ کہا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون واتیناک بالحق وانا لصادقون، کہ ہم تو جس بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے اللہ کے عذاب کے بارے میں، ہم وہ عذاب الہی کا حکم لے کر نازل ہوئے ہیں اور ہم حق کے ساتھ نازل ہوئے، ہم سچے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم لے کر نازل ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض جگہ کافروں مسلمانوں کے گھروں میں اور اللہ کے انبیاء کے گھروں میں کافرہ
عورتوں کو بنا دیتا ہے، اور بعض جگہ کافروں کے گھروں میں اللہ ایمان والی عورتوں کو رکھتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے مثالیں ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب وہ بھی کافرہ تھی، اور حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی. جب ان پر عذاب نازل ہوا تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں بھی اسی عذاب میں ہلاک ہوئیں. تو یہ تنبیہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اطاعت نہ کرے تو آپ کے قریب رہنے والا ہو وہ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا. اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نبی کی اطاعت ضروری ہے. اور یہ مسئلہ ہے کہ کسی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہوئی، کافرہ ہوئی ہیں، یہ دو مثالیں ہیں، لیکن کسی نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہوئی، کیونکہ جو بد کرداری ہے یا فاحشہ ہونا اس کو کافر لوگ، عام لوگ بھی عیب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایسا کوئی عیب نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ متنفر ہوں. کافر ہونا اس کو عام لوگ عیب نہیں جانتے، تو کافر ہونے کی مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فاحشہ نہیں ہوئی. اور فرعون وہ خود کافر تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کامل الایمان تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کو جا کر یہ خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر اس طرح حسین و جمیل لڑکے آئے ہوئے ہیں. اب قوم والے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو. انہوں نے وہ اپنی نجائز خواہشات کی تکمیل کا ارادہ کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے اور یہ کام رسوائی کا باعث ہوتا ہے، تو تم یہ کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننہک عن العالمین. تو ان لوگوں نے، قوم والوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، آپ جہان والوں سے دور رہیں، یعنی مہمانوں کو اپنے پاس نہ رکھیں. اب یہ مہمان آ گئے تو آپ درمیان میں نہ آئیں اور یہ ہمارے حوالے کریں. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا بیان کیا کہ آپ نے ان کو سمجھایا، لیکن لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. فرمایا کہ محبوب السلام آپ کی زندگی کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے، آپ کی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی تھی. آپ نے فرمایا قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کر لو، اگر کچھ کرنا ہے نکاح کرو. اب یہ آیت مبارکہ جہاں مختلف مقامات پر قرآن پاک میں یہ آیات ذکر کی گئی تو اس میں یہ حضرت لوط علیہ السلام کا قول منقول ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بناتی میری بیٹیاں ہیں. تو بعض مترجمین نے ان آیات کا ترجمہ یہی کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. تو اب ایک عام آدمی عزت والا وہ بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اپنے مہمانوں کو بچانے کے لیے، مہمانوں کے تحفظ کے لیے اپنی بیٹیوں کو پیش کر دے. اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہا، اور امت کی طرف جو نبی آئے وہ بھی امت کا باپ ہوتا ہے. تو آپ نے ان کی بیٹیوں کو اور ان کی بیویوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیا اور مجازن ان کو اپنی بیٹیاں. فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں، ان سے تم اپنے خواہشات کی تکمیل کرو. یا فرمایا کہ یہ تمہاری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو اور اس برے کام سے باز آ جاؤ. لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا. آپ منع کرتے تو وہ استہزاء کرتے، جیسا کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان کی قوم یہ کہتی کہ یہ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو بس چین سے نکال دو. آپ کی بات کا مذاق اڑاتے کہ ہم تو حضرت لوط علیہ السلام کے قول کے مطابق برے لوگ ہیں، بد کردار اور غلیظ ہیں، اور یہ پاک لوگ ہیں. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو پاکی چاہتے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے نکال دو، تو یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس طرح وہ استہزاء کرتے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. تو فرمایا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو نجات دی، اور ان کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. تو اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ نازل ہوئے، تشریف لائے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں.
فاسری بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ اپنے رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ ان کے پیچھے چلیں، آپ کے گھر والے، خاندان والے اور جو ایمان والے ہیں وہ آگے آگے چلیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں. اور پیچھے چلنے کا مقصد آپ ان کی نگہبانی کریں کہ ان میں سے کوئی واپس راستہ بھٹک کر نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس بستی کی طرف آ جائے اور وہ بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائے. اور فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم دیا گیا اسی طرف تم چلتے جاؤ. پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، اللہ کے عذاب کی دہشت ہے تو تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. حضرت لوط علیہ السلام آپ اپنی قوم کو یعنی ایمان والوں کو، اپنے گھر والوں کو سوائے اپنی بیوی کے جو کافرہ تھی سب کو لے کر آپ وہاں سے نکل پڑے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، صبح کا وقت قریب آیا اور سارے سوئے ہوئے تھے، ان کو خبر نہیں تھی. حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور پورے علاقے کو، پوری بستی والی زمین کو آپ نے نیچے سے اٹھا لیا اپنے ہاتھوں پر اور اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے گئے. اور اس وقت ان کے جانور، پرندے وہ آوازیں نکال رہے تھے، یعنی احساس تک نہ ہوا کہ زمین کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے اور آسمانوں کے قریب جا کر زمین کو پلٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھر برسائے گئے. میں کہ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، جیسا کہ یہاں فرمایا وامطرنا علیہم مطرا، ان پر ہم نے بارش برسا دی، یعنی ان کی بستی کو الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی برسات کر دی گئی اور ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے عبرت دلائی. فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے. وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہ کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آئے اور ساری بستی ملیا میٹ کر دی گئی. تو اس طرح اگر تم بھی اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرو گے اور محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہاں سب آیات میں اخن کا لفظ ہے، یہ ہم قوم کے معنی میں ہے، قبیلے والے. تو یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوم کے قبیلے میں سے تھے اور انہی کے ہم قوم تھے، اس لیے ان پر اخ کا اطلاق کیا گیا. تو ان مدین والوں کی طرف ان کے ہم قوم، ان کے ہم قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال، آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. فاوفوا الکیل والمیزان، تو ناپ تول پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصلاح کے بعد تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکی دو اور اللہ کے راستے سے روکو من آمن بہ، ایمان والوں کو. وتبغونها عوجا، اور ان کے راستے کو تم ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. فَكَثَّرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا اور تمہاری نسل بڑھا دی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو کہ مفسدین کا انجام کیسا ہے. وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لایا اس پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا، تو صبر کرو. حتیٰ یحکم اللہ بیننا وهو خیر الحاکمین، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے اور اللہ تعالی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے جو متکبر سردار تھے انہوں نے کہا کہ ضرور بضرور ہے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ان کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ قال آپ نے فرمایا اولو کننا کارہین، اگر کہ ہم اس کو پسند نہ کریں، قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھا ہے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ گئے، بعد اذ نجان اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس دین میں ہو جائیں مگر یہ کہ ہم اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور آپ کی قوم میں سے کافر سردار انہوں نے کہا کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مانی، ان کی اتباع کی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلہ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شَعِيبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ اس طرح ہو گئے کہ گویا وہ کبھی یہاں نہیں ٹھہرے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا الخاسرین، جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ خسارے والے ہوئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، وقالا، اور فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، تحقیق میں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تم تک اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، کافروں کی قوم پر میں کیسے افسوس کروں۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ ان کو اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا، یہاں یہ فرمایا کہ ان کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اصحاب ایکا کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ اب مختلف اقوال ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم کے دو نام تھے، لیکن زیادہ تحقیقی یہی ہے کہ یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف بھیجا۔ پہلے آپ قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے اور ان لوگوں نے آپ کی اطاعت نہ کی، اعراض کیا، ان پہ اللہ کا عذاب آیا، اور پھر آپ اصحاب ایکا کی طرف مبعوث کیے گئے، ان کو بھی آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن ان لوگوں پر بھی اثر نہ ہوا اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو یہ دو الگ الگ قومیں تھیں اور ان دونوں قوموں کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ یہاں اصحاب مدین کا واقعہ بیان کیا، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، انہوں نے الگ الگ ترازو رکھے ہوئے تھے، جب کوئی چیز فروخت کرتے اس کے لیے الگ ترازو ہوتا کہ یہ کم چیز دیا کرتے، اور جب کوئی چیز خریدتے اس کے لیے الگ ترازو تھا کہ یہ جب وہ پیسے کم دیتے اور چیز زیادہ لے لیتے، تو اس ناپ تول میں یہ کمی کرتے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ یہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، اور دوسرا ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور پھر یہ لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے اور راستوں میں بیٹھ کر ایمان والوں کو تنگ کرتے۔ تو یہ جو فرمایا کہ یہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکاتے اور سیدھے راستے سے روکتے، تو اس کے تفسیر میں بھی مختلف اقوال ذکر کیے۔ بعض تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ یہ راستے میں بیٹھ جاتے، لوگوں کے مال کو لوٹتے اور جبراً جنم ان سے رقم وصول کر لیتے، جیسا یہ ٹیکس وغیرہ بعض لوگ جگہ ٹیکس لیتے ہیں تو یہ طریقہ یہ اختیار کرتے، یا پھر یہ راستوں میں بیٹھ جاتے جیسا قریش مکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی میلہ وغیرہ ہوتا اس وقت مکہ مکرمہ سے باہر آ کر یہ بیٹھ جاتے، لوگ باہر سے آتے تو باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ بتاتے کہ ہمارے شہر میں ایک شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب وہ اس طرح نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، ان کی باتوں کو نہ سننا، تو لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکتے۔ اسی طرح یہ
قوم مدین بھی آنے والوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے سے روکتے اور آپ پر ایمان لانے سے روکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ پہلے تمہاری تعداد تھوڑی تھی، اللہ نے تمہاری نسل میں اضافہ کیا اور تمہاری اولاد میں برکت دی اور خوشحالی عطا فرمائی، اب تم ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا کہ تم دو گروہ بن چکے ہو، ایک گروہ ماننے والے ہیں اور ایک انکار کرنے والے، اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن ان کی قوم نے بجائے ایمان لانے کے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو یہاں قرآن پاک کے کلمات ہیں او لتعودن فی ملتنا، اس کے لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ لوٹ آنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بھی اس دین میں تھے، پھر دوبارہ آپ کو اس دین میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ بھی انہی میں سے تھے اور پھر آپ مومن بن گئے، پھر دوبارہ کافر بننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو کفر، معصیت، گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا، تو یہاں عود کے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو تفاسیر میں اس کے مختلف جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ اصل میں آپ پر ایمان لانے والوں میں سے اکثر لوگ وہ پہلے کافر تھے اور پھر آپ پر ایمان لائے، تو آپ کو بھی ان میں شامل کر کے تغلیباً یہ کہا کہ تم سب ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہاں عود یعنی یہ سیرورت کے معنی میں ہے، لتعودن میں لفظ عود یہ سیرورت کے معنی میں ہے۔ اب اس کا معنی لوٹنا نہیں بلکہ معنی کہ ہمارے دین میں ہو جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ اب اس ترجمے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تفاسیر میں جو جواب دیے گئے تو آپ نے ترجمہ ہی ایسا کیا کہ اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ باقی مترجمین انہوں نے ترجمہ کیا کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، اس پہ اعتراضات ہوں گے، پھر ان کے جوابات کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی یہ خصوصیت ہے، آپ ترجمہ ایسا فرماتے ہیں کہ تفاسیر میں بڑے بڑے عبارات کے ساتھ جو جواب دیے گئے تو وہ آپ کے ترجمے سے ہی وہ اعتراضات حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارا دین کیسے اختیار کریں، چاہے اس دین سے ہم بیزار بھی ہوں، اس کو پسند نہ بھی کریں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ تو اللہ پر افتراء ہوگا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، اللہ نے ہمیں کفر سے محفوظ رکھا، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یہ دین اختیار کر لیں، تمہاری باتیں مانیں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے، تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سردار وہ لوگوں کو روکتے رہے، ان پر ایمان نہ لاؤ، اگر ایمان لاؤ گے خسارے میں ہو جاؤ گے، کہ اب تم ماپ تول میں کمی کرتے ہو، اس سے تمہاری مال دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ان پر ایمان لائے تو تمہیں ناپ تول پورا کرنا پڑے گا، تم خسارے میں ہوگے۔ یا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا دین نقصان والا ہے، وہ اپنے دین کو برحق سمجھتے تھے کہ اگر ان کے دین کو اختیار کیا توحید کو تو تم خسارے میں ہوگے۔ اور جب بار بار کی تنبیہات کے باوجود وہ باز نہ آئے تو پھر ان پر زلزلہ آیا، عذاب ہوا۔ تو اب یہاں جنا اس کو زلزلے سے تعبیر کیا گیا، اور دوسرے مقام پر اس کو یوم الذلہ، صاحبان والا دن، صاحبان کا عذاب آیا۔ تو یہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ یہ قوم گرمی کے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے انتہائی سخت گرمی آ گئی، اپنے گھروں سے نکل آئے اور پھر جنگل میں جمع ہو گئے، وہ گرمی ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے بادل آیا، انہوں نے سکون محسوس کیا، لیکن وہ بادل اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آیا، اور پھر وہ ان پر جب سخت گرمی کر دی گئی اور سخت آندھی آئی، زلزلہ آیا، اور یہ سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طرح پھر آپ ان کے تباہ ہونے کے بعد قوم ایکا، صحابہ ایکا ان کی طرف مبعوث ہوئے،
انہوں نے بھی آپ کی تکذیب کی تو ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے کہ ان کو سخت گرمی میں مبتلا کر دیا گیا اور بالآخر ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، ان کے نام و نشان ختم ہو چکے تھے اور ایسے لگتا تھا کہ گویا یہاں کہیں آباد ہی نہیں تھے، یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، تو وہ ساری بستی ختم ہو گئی، جس سے یہ لوگ خسارے میں ہوئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان سے اعراض فرمایا۔ اللہ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے یہی فرمایا گیا کہ انہوں نے اعراض کر لیا، اب انہوں نے منہ پھیر لیا کہ اب ہم ان کے لیے کوئی دعا نہیں کریں گے اور ان کی خیر خواہی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کی خیر خواہی کی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے ہماری باتوں پہ عمل نہ کیا، تب اس نقصان کے یہ خود ذمہ دار ہیں۔ جب ہماری تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے، انکار کیا اور اپنے اعمال کے بدلے میں ان کو یہ سزا ملی، فکیف عصی علی قوم کافرین، تو کافروں کی قوم پر میں کیسے افسوس کروں۔ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر افسوس کا بھی اظہار کیا جائے۔ یہ سارے 5 اقوام کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے۔ یہ 5 قومیں ایسی تھیں، عرب شریف کے قریب قریب ان کے علاقے تھے اور ان کے کھنڈرات جو ہے نا وہ باقی تھے، اور اب بھی قوم سمود کے کھنڈرات جنم و نشانات باقی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے گزرے، وادی حجر ہے، جس جگہ پر حضرت جنم قوم سمود پر عذاب نازل ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے تیزی سے گزر جاؤ، اور فرمایا کہ اگر تمہارے برتنوں میں سالن وغیرہ وہ الٹ دو کہ اللہ کے عذاب والی بستی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جہاں عذاب آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس جگہ پہ بھی آدمی کو نہیں ٹھہرنا چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ساری قریب قریب بستیاں تھیں، تو قرآن پاک نے عرب والوں کے سامنے ان کے واقعات بیان کیے، اور ان کے واقعات کا بیان کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی تھی کہ آپ کسی کے پاس جا کر ذانوی تلمذ طے نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے ان اقوام کے واقعات کو بیان کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہی واقعات ہو سکتے تھے، ان کا علم، اور پھر وہ عرب والوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ تمہارے قریب کے علاقے والے، ان پہ اس طرح کے عذاب آئے، اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مجموعی طور پر یہ سب کا ذکر کیا۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے کسی بستی کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ ہم نے پکڑ لیا تاکہ وہ آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے جب وہ قحط کی جگہ خوشحالی ان کو لے آئے، حتیٰ عفو، حتیٰ کہ وہ لوگ زیادہ ہو گئے۔ وقالوا، انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد ان پر بھی خوشحالی اور قحط سالی آئی۔ فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اس حال میں کہ انہیں شعور نہیں تھا۔ فرمایا کہ اسی طرح ہوا کہ بستیوں والوں کے پاس اللہ کے رسول تشریف لاتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ان پر سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تاکہ تکلیفوں کو دیکھ کر یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، مگر انہوں نے ان تکالیف میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ان پر خوشحالی مسلط کر دی، ان کی قحط سالی کو خوشحالی سے بدل دیا، اور وہ مالی طور پر صحت کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے کثیر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ متنبہ نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے دستور چلا آیا ہے کہ کبھی خوشحالی آ جاتی ہے، کبھی جب قحط سالی آ جاتی ہے، یہ کوئی اللہ کی دلیل نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ انکار کرتے رہے۔ فرمایا کہ جب ان بار بار کی تنبیہات کے باوجود بھی وہ نہ مانے، فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو ان کی لاشعوری کے عالم میں اچانک ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے پھر عذاب کا فیصلہ ہو جائے اب ان کو شعور بھی نہیں ہوتا اور مہلت نہیں دی جاتی کہ وہ توبہ کر لیں، پھر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون،
تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ افا امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے رات کے وقت جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ افا امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ افا امنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے نقصان والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اس طرح مختلف حالتوں میں عذاب آئے۔ بعض لوگ دن کے وقت کھیل کود میں مشغول تھے، اچانک زلزلہ آ گیا، فرشتے نے چیخ ماری، آسمان سے پتھر برسا دیے گئے۔ بعض لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے اور سونے کی حالت میں اچانک وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو؟ اللہ کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر نہیں آ رہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اللہ کا وعدہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ اللہ کے دائمی عذاب سے بچ جائیں گے، تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئیں گے۔ اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے، اس لیے ان کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ جو خسارے والے لوگ ہیں، تباہ ہونے والے، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف نہیں کرتے اور اس کے باوجود وہ گناہوں میں بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ نہیں رہتے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، کیا وہ لوگ جن کو زمین میں رہنے والوں کے بعد ہم نے ان کا وارث بنا دیا، ان کو اس بات کی ہدایت نہیں ہے، انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو پکڑ لیں، ان کو مصیبت پہنچائیں اور ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دیں کہ یہ کچھ بھی نہ سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں، بات نہیں مانتے، تو پہلے اور لوگ تھے یہ ان کے وارث بنے، ان سے پہلے والے لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے، تب یہ بے خوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیں گے، ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا سکتا ہے۔ ان دلوں پر مہر لگانے کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی علامات پیدا کر دی جائیں گے جس سے فرشتوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب مہریں لگ جائیں گی تو پھر یہ راہ حق کی طرف واپس نہیں آ سکیں گے، کفر میں پختہ ہو جائیں گے اور پھر یہ حق کو نہیں سنیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سننا وہ ہے جو سن کر عمل کرے، تو یہ لوگ حق سن کر اس پر عمل نہیں کریں گے، لہذا یہ اسی طرح ہو جائیں گے جیسا بہرے ہیں اور یہ سننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بستیاں ہیں نقص علیک من انبائها، اس بستیوں کی خبروں کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان سے پہلے رسول نشانیاں لے کر آئے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو یہ لوگ ایمان نہ لائے اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے سے تکذیب کی تھی۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ان میں سے ہم نے اکثر کو وعدہ پورا کرنے والا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر بیان فرما دیا کہ یہ سابقہ اقوام میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ انہوں نے تکذیب کی، اس کی وجہ سے اس کی سزا میں ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی اور یہ ایمان لانے کے قابل نہ رہے۔ تو اسی طرح اگر یہ لوگ حد سے بڑھتے رہے تو یہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے کہ پھر یہ راہ حق کی طرف واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ سارے واقعات بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر مبعوث فرمایا فرعون اور اس کی جماعت کی طرف۔ فظلموا بها، تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو مفسدین کا انجام کیسے ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو قوم فرعون کی طرف اور فرعون کی بارگاہ کی طرف اعلان حق کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ فرعون جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کی اور اس نے
اپنے رب ہونے کا اظہار کر دیا، اور صدیوں اس کی حکومت رہی، 400 سال تک اس کی زندگی رہی، اور اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، ان سے یہ کام لیتے، ذلت والے کام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کاہنوں نے، جادوگروں نے اس کو خبر دی کہ اب ایک ایسا بنی اسرائیل میں بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے تیری یہ سلطنت تباہ برباد ہو جائے گی اور عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو فرعون نے پھر یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ تو پھر بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ فرعونیوں نے یہ کہا کہ اس طرح تو سارے بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، ہمارے غلام کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر فرعون نے کہا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں، 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال بچے چھوڑے گئے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ پیدا ہوئے اور ان لوگوں کو پتہ نہ چل سکا۔ بعد میں ان لوگوں کو شک پڑا تو تحقیق کے لیے اس کے فوجی وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکان پر آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی بہن، ان کا نام مریم تھا، انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ تنور میں آگ جل رہی تھی، تو وہ سپاہیوں کے خوف سے حضرت مریم نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آپ کو تنور میں پھینک دیا۔ تو وہ لوگ آ کر دیکھا، سارے گھر کی تلاشی لی، تنور جس میں آگ جل رہی تھی اس کی طرف تو کسی نے توجہ نہ کی کہ اس میں بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ دیکھ کر چلے گئے کہ یہ جھوٹی خبر ہے، یہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ بعد میں آپ کی بہن نے بتایا کہ میں نے تو بچے کو تنور میں پھینک دیا، دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تنور میں صحیح سلام تھے، وہ آگ پھول وغیرہ بن چکی تھی اور آپ اس میں خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، پھر انہوں نے، اللہ نے ان کے دل میں یہ القاء کیا، تابوت تیار کیا اور تابوت میں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں، نہر میں ڈال دیا گیا۔ اب اللہ کی قدرت کہ وہ نہر اسی محل کی طرف جا رہی تھی جو فرعون کا محل تھا، تو فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں کھڑا تھا، تو دیکھا کہ صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا صندوق کو پکڑ کر باہر لائے، تو دیکھا کھولا گیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے۔ تو فرعون نے دیکھتے ہی کہا یہ تو وہی بچہ ہے کہ جو جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب آئے گا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ وہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، اور پھر تم 1 سال بچے چھوڑتے رہے، شاید یہ اس سال پیدا ہوا ہو، تو اس طرح ان کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں تو ان کی ہم پرورش کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں آئے تو اب مختلف عورتیں بلائی گئی ان کو دودھ پلایا جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ بھی دریا کے ساتھ چلتی چلتی آ رہی تھیں اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تھا، وہ بھی وہاں کھڑی یہ سارا صورتحال دیکھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عورت کا علم ہے کہ اس کا یہ بچہ دودھ قبول کر لے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یوحانز ان کا نام یا ہنا، یہ نام بیان کیے گئے، ان کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پیا۔ اب فرعون نے ان کی تنخواہ مقرر کر دی، ان کی پرورش کرو، دودھ پلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ وہ 20ویں پارے میں یہ آیات، ان میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، اللہ نے ان کو فرمایا کہ ان کو دریا میں ڈال دو، خوف نہ کرو، اس کو ہم تمہارے پاس ہی واپس لے آئیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو تمہارے پاس ہی لے آئیں گے اور اس کو ہم اللہ کا رسول بنائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی ہیں، اور اس کے بدلے فرعون ان کو تنخواہ بھی دیتا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ہوش سنبھالا، فرعون نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر فرعون کے تھپڑ مارا۔ اب فرعون جو ہے وہ اس نے جلدی جلدی ان کو نیچے رکھ دیا اور کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ وہی بچہ ہے جو میری تباہی کا باعث بنے گا، اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پھر سامنے آ گئی، فرمایا کہ بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، تو تم ایسا کرو امتحان لو
ایک تھال میں آگ رکھو اور ایک میں ہیرے جواہرات، تو اس بچے کو نہیں پتہ چلے گا، یہ آگ کو ہاتھ لگا لے گا۔ تو فرعون نے یہ آزمائش کی، ان کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم ہوتا ہے، آپ نے آگ کی طرف ہاتھ نہیں کیا، جو ہیرے جواہرات تھے ان کی طرف آپ نے ہاتھ نہ کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف کر دیا، آگ کا انگارہ اٹھایا اور آپ نے زبان پر رکھ لیا، آپ کی زبان جل گئی، تو اس وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، آپ بولتے تو بولنے میں دشواری ہوتی، اور جب آپ کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، اور زبان میں لکنت ہو، یہ تبلیغ کے منافی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایسی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لکنت کو دور کیا۔ تو اب فرعون نے پھر ان کو اپنے گھر میں پرورش کرنا شروع کر دی، اور بادشاہوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہتے، اور آپ باہر تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ باہر گئے، دیکھا ایک فرعونی ہے اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فرعون کا آدمی وہ غالب تھا اور طاقت والا، بنی اسرائیل کمزور تھا، ویسے بھی بنی اسرائیل ان کے غلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس بنی اسرائیل کے آدمی نے فریاد کی، تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تھپڑ مارا، مکہ مارا اور اس کا کام پورا کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی کا مکہ تھا، آپ کا مکہ لگا تو وہ شخص وہیں مر گیا۔ ویسے مکہ لگنے سے آدمی فوت نہیں ہوتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، ان میں یہ طاقت تھی، اللہ ان کو جسمانی طور پر بھی ایسی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے تشریف لے آئے، اور بنی اسرائیل کا وہ آدمی بھی چلا گیا، کسی کے پاس یہ بات ظاہر نہ کی۔ تو فرعونی تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے آدمی کو کس نے مار دیا ہے۔ دوسرا دن ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ باہر تشریف لے کے دیکھا وہی بنی اسرائیل کا آدمی کسی اور کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھا جلال میں آگے کہ اکال تجھے بچائے، آج پھر تو لڑائی کر رہا ہے۔ تو وہ آدمی ڈر گیا کہ اب مجھے ماریں گے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے کل اس آدمی کو مار دیا، اب میرے مارنے کا ارادہ ہے۔ جب یہ بات کہی تو فرعونیوں کو پتہ چل گیا، فرعون کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے بتایا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے دربار میں رہتے ہیں، جن کی پرورش کی، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ وہاں سے پھر نکل آئے، وہ فرعونی آپ کو تلاش کرتے رہے۔ تو آپ حضرت شعیب علیہ السلام جن کا بھی ذکر ہوا، آپ ان کی بستی میں آئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے باہر آئی ہوئی ہیں۔ وہاں حوض بنا ہوا ہے، کنواں ہے اور بہت بڑا ڈول ہے، اس سے پانی نکال کر وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، اب یہ پانی نکالنے کے بعد میں پانی بچ گیا تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے وہ بہت بڑا ڈول، کئی آدمی نکالتے تھے، آپ نے اکیلے ہی وہ پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اور پھر وہ اپنے گھر گئیں، جا کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے والد ماجد ان کو یہ بتایا، وہ سارا اللہ کی طرف سے انتظام تھا، اور بتایا کہ وہ ایسا جب ایک شخص ہے تو ان کو اپنے گھر میں اجرت پر رکھ لو تاکہ ہمارے وہ بکری وغیرہ کے چرانے کا وہ انتظام کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری بکریاں چراؤ 8 سال تک، اگر ہو سکے 2 سال مزید چرانا، 10 سال پورے کر دینا، تو پھر میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ساری صورتحال تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان کی بکریاں چرائیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صاحبزادی ان کا نکاح کر دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیٹی، جب وہ اپنی بیوی کو، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر اپنے وطن پھر واپس آنے لگے تو راستے میں جناب وہ ان کو درد ذیل کی تکلیف ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام آگ کی ضرورت ہوئی سردی وغیرہ کی وجہ سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دور آگ نظر آ رہی ہے، آپ درخت کے پاس گئے جہاں سے آگ نظر آ رہی تھی، پھر درخت سے آواز آئی کہ میں خدا ہوں، یعنی اللہ کے وہ انوار تھے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ نبوت سونپی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزات عطا فرمایا کہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اس عصا کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا، وہ بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا۔ تو یہ کہ وہ منہ کھولتا تھا تو اتنا
اس کا بڑا منہ کہ اس کے منہ کے درمیان جب وہ 80 ذرا 120 فٹ بنتے اتنا فاصلہ ہوتا اور وہ اوپر کھڑا ہوتا تو 1 میل بلند اوپر آ جاتا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر کر آپ واپس ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ خوف نہ کریں، اس کو پکڑ لیں۔ آپ نے عصا کو وہ سانپ کو پکڑا تو پہلے کی طرح اسی طرح وہ لاٹھی بن گیا، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان سے باہر نکالو، باہر نکالا تو وہ روشن چمکدار تھا، اور پھر دوبارہ گریبان میں داخل کیا، ہاتھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تو یہ آپ کو معجزات دیے گئے اور آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر جو ہے نا وہ تبلیغ فرماؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے حکم سے آئے، فرعون کو تبلیغ کی، لیکن فرعون بھی انانیت پہ برقرار رہا، اور پھر اللہ نے سزا دی کہ ان سب کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ تو اسی کا یہ بیان کیا۔ فرعون نے کہا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، بے شک میں اللہ کی طرف سے جو رب العالمین ہے میں رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھے یہ حق بنتا ہے کہ میں اللہ پر حق بات ہی کہوں، سچی بات، میں اللہ کے متعلق جھوٹ نہیں بیان کر سکتا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، وہ نسلوں سے ان کے غلام چلے آ رہے تھے، فرمایا کہ میری قوم کو میرے ساتھ روانہ کر دو، تو ان کو آزاد کر دو۔ تو فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر تو کوئی نشانی لے کر آئے تو وہ نشانی لا کر تو سچا ہے، اللہ کے نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے تو معجزہ دکھا۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے کے سامنے روشن اور چمکدار بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے، آپ نے پھر اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میرا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ فصیح بلی ہے، ان کو بھی میرے ساتھ معاون بنا، تو ان کو بھی نبوت اور رسالت دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نے فرعون کی بارگاہ میں جا کر تبلیغ کی۔ تو یہ معجزہ دکھایا، سانپ آپ نے عصا جب وہ زمین پر پھینکا تو وہ عصا بہت بڑا سانپ بن گیا، اس نے جبڑا کھولا اور فرعون بھاگ گیا، اور جب فرعون بھاگا تو اس کو دست لگ گئے، اور وہ تفاصیر میں کہ ایک دن میں 400 بار اس کو دست آئے، وہ ڈر کی وجہ سے۔ تو فرعون محل کی چھت کے اوپر چڑھ گیا تو سانپ نے منہ کھولا، اس کا ایک جبڑا وہ محل کے نیچے تھا اور دوسرا چھت سے اوپر تھا، اس کو نگلنے لگا۔ اور یہ بھی ہے کہ فرعون کا وہ جبہ اس نے پکڑ لیا، فرعون چیخنے لگا، لوگ بھاگ گئے، اور ہزاروں آدمی جو وہ وہاں مر گئے اسی وجہ سے، ایک دوسرے کے اوپر گر کر اتنا وہاں خوف طاری ہوا۔ اور فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، مجھے بچاؤ، میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے پھر اس کو پکڑا، پھر پہلے کی طرح جب وہ لاٹھی بن گیا۔ لیکن فرعون کا یہی طریقہ رہا کہ وہ بار بار وعدہ کرتا، جب بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا، جیسا کہ وہ آگے آیات آ رہی ہیں ان میں عذاب کا بیان کیا گیا، مختلف عذاب آئے تو اقرار کرتے، لیکن بعد میں پھر انکار کر دیتے، کہتے یہ تو جادو ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بہت بڑا علم والا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک معجزہ عطا فرمایا، باقی انبیاء کرام میں سے بھی ہر نبی کو معجزہ دیا گیا۔ بعض انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر ہوا، بعض کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ پہلے سابقہ 5 اقوام کا ذکر کیا، ان میں حضرت صالح علیہ السلام کا بیان کیا کہ ان کو معجزہ دیا گیا اونٹنی والا، باقی کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہر نبی کو معجزہ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا جس کی وجہ سے ایک ایک آدمی ایمان لے آیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، کہ ہر نبی کو ان کی جنس، قوم میں جو چیزوں کا رواج تھا اسی کی جنس کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ طبیب وغیرہ بڑے بڑے قابل تھے، علاج کرتے، تو آپ کو معجزہ دیا گیا کہ آپ ان بیماریوں کا علاج کرتے جن کا علاج طبیبوں کے پاس نہیں تھا، مادرزاد اندھے درست ہو جاتے، موت کا کسی کے پاس علاج نہیں تھا، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں صنعت کو عروج تھا، تو آپ کو یہ معجزہ دیا گیا، آپ لوہے کو پکڑتے، لوہا نرم ہو جاتا اور آپ اس سے لباس تیار کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا عروج تھا،
تو آپ کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ نے وہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اس طرح کے معجزات۔ تو باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات وہ ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور ان معجزات پر شعبدہ بازی کا گمان کیا جا سکتا تھا، شاید یہ جادو ہے، یہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ قرآن پاک عطا۔ آپ کے ظاہری حیات کے بعد بھی قرآن پاک باقی ہے، اور آج بھی وہ قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کا باعث بن رہا ہے۔ آج بھی قرآن پاک کا چیلنج موجود ہے کہ اگر یہ اللہ کی کلام نے اس کی مثل لے آؤ، تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو آپ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ تو فرعونیوں نے جب یہ دیکھا آپ کا معجزہ، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، ماہر جادوگر ہیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیں، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے جادوگر آ گئے ہیں اور ہمیں ہمارے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں، اب مشورہ کرو کہ ان کا کیا کیا جائے۔ قالوا، تو فرعونیوں نے کہا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو یہاں ٹھہراؤ اور شہروں میں جمع کرنے والے آدمی بھیج دو، وہ پورے شہروں میں پھیل جائیں، تو بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو اکٹھا کر لائیں تاکہ ان کا مقابلہ کریں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ یہ درباریوں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ اپنے آدمی روانہ کر دو اور پورے ملک میں جو بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر لاؤ تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا بے شک ہمارا اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے، کیا ہمیں اجر بھی دیا جائے گا، وہ انعام ملے گا اگر ہم کامیاب ہو گئے؟ فرعون نے کہا قالا، اس نے کہا نام ہاں، وانکم لمن المقربین، بے شک تم مقربین میں سے بن جاؤ گے، تمہیں انعام بھی ملے گا اور اپنے خاص دربار میں تمہیں خاص عہدہ دیا جائے گا، اپنے خاص وزیر بنا لوں گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالنے والے ہوں؟ تو اپنا جو دکھانا ہے، آپ اپنی لاٹھی کو پہلے ڈالیں گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ تو یہ جادوگروں نے ادب کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، ان سے اجازت طلب کی کہ آپ یہ کام پہلے کریں گے یا ہمیں اجازت ہے؟ تو اس ادب کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان جادوؤں کو پھر ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو حضرت یہ جادوگروں کا جو بڑا سردار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ علیحدہ گفتگو کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم پر غالب آ گیا تو پھر کیا تم ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہم ایسا جادو پیش کریں گے اس کا توڑ ہی نہیں ہے، تم ہم پہ غالب نہیں آ سکتے، ہاں اگر تم غالب آ گئے تو پھر ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ فرعون نے ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو بعد میں پھر فرعون نے کہا یہ تو پہلے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، آپس میں سازش کی ہوئی تھی، تو یہ جنا آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو جب فرعون جو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا القو، تم ڈالو، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھا دو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، وہ بڑی بڑی رسیاں لائے تھے، اور جب وہ میلوں تک رسیاں پھیلی ہوئی تھیں، ہزاروں رسیاں، انہوں نے وہ رسیاں زمین پر پھینک دیں۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، لوگوں کو ڈرا دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، اب وہ رسیاں ساری سانپ بن گئیں، سانپ اس طرح وہ پورے میدان میں سانپ ہی سانپ پھر رہے تھے اور لوگ ہیبت زدہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، یعنی ہزاروں سانپ جو وہ پورے میدان میں، تو انہوں نے یہ شعبدہ بازی کی۔ تو بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ وہ رسیوں میں کوئی پارا وغیرہ بھرا ہوا تھا، اور اس پارے کی وجہ سے وہ رسیاں حرکت کرتی تھیں اور لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ سانپ ہیں جو اس زمین میں چل رہے ہیں، رینگ رہے ہیں۔ وہ دھوپ پڑتی اور چمک رہے تھے اور پارا حرکت کرتا ہے، تو اس پارے کی وجہ سے وہ زمین پر ایسا گردش کر رہے تھے۔ وہ پہلے لوگ، آج جیسا سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، تو پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے ذہانت دی تھی، وہ اس طرح کی چیزیں تیار کرتے تھے کہ آج کے لوگ بھی حیران ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہ حقیقت میں وہ رسیاں سانپ بن گئی تھیں، بلکہ وہ انہوں نے ایسا شعبدہ کیا کہ ان کو سانپ نظر آنے لگے، ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا تو ان کو وہ سانپ محسوس ہونے لگے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہم نے فرمایا ان القی عصاک،
اے موسیٰ علیہ السلام تم اپنا عصا ڈالو، تم بھی اپنا عصا زمین پر پھینکو اور ان کے سامنے معجزے کا اظہار کرو۔ فَإِذَا يَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک وہ ان کے طلسموں کو نگلنے لگا۔ ما یافکون، جو وہ بناوٹ بنا رہے تھے تو وہ اژدہا ان سب کو نگلنے لگا۔ وہ ہزاروں رسیاں تھیں اور کئی اونٹوں پر وہ لاد کر لے کر آئے تھے، اتنا بڑا ساز و سامان تھا جو سانپ بن گیا تھا، تو یہ چھوٹی سی لاٹھی تھی اور بڑا اژدہا بنا ہوا تھا، تو یہ دیکھتے دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا اور آپ نے پھر اس عصا کو پکڑا، پھر وہ جنا سانپ کو پکڑا، عصا بن گیا، اسی طرح چھوٹا سا عصا بنا۔ تو اب یہ اللہ کی قدرت کاملہ تھی کہ وہ سب رسیاں غائب ہو گئیں اور ان کا نام و نشان بھی نہ رہا، اور ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان کو پھر یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ فَوَاقَ الْحَقُّ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہو گیا اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، وہ مغلوب ہو گئے۔ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر پلٹنے لگے۔ تو جادوگروں کو علم تھا، وہ جادو میں کامل تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کا کمال کیا ہے، یہ چیز جادو ہو سکتی ہے، تو وہ یہ جانتے تھے کہ ہم نے یہ شعبدہ کیا ہے، اس طرح لوگوں کو رسیاں سانپ بن کر دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن یہ ساری رسیاں غائب ہو گئیں۔ تو اتنا بڑا ساز و سامان تھا، بہت بڑی جگہ میں آیا اور یہ چھوٹی سی لاٹھی سی میں غائب ہو گئی، اب ان کا نام و نشان نہیں نظر آ رہا۔ یہ تو کوئی کرتب نہیں، اپنے کرتب کا تو انہیں پتہ تھا، تو اس جادو کے کمال کو جانتے تھے، لہذا ان کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اس پر جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ پہلے وہ شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہماری آنکھیں کھول دی، گمراہی سے بچا لیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام جہان والوں کے رب پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، تو یہی کہنا کافی تھا رب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، لیکن آگے رب موسیٰ و ہارون کہا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلہ سے ان کو ایمان ملا تھا، لہذا انہوں نے آپ کا ذکر کیا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کا رب ہے، لیکن خصوصیت کے پیش نظر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تیسرا کہ فرعون بھی تو دعویٰ کرتا تھا میں جہان والوں کا رب ہوں، اگر رب العالمین کہتے تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید یہ فرعون پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس وہم کو دور کر دیا کہ نہیں، وہ رب العالمین ہی جس کو تم رب العالمین مانتے ہو، بلکہ ہماری مراد وہ رب العالمین ہے جو حقیقی رب العالمین ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تو تم میرے غلام ہو کر، پھر میرے تنخواہ دار ہو کر اب تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم نے شہر میں کیا، یعنی تم آپس میں مل گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر، تو تم نے یہ آپس میں فریب کیا ہے۔ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ فرعون کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ معجزہ ہے، لیکن فرعون نے اب اپنی بے عزتی محسوس کی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے جادوگر ناکام ہو گئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، تو اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا یہ تو آپس میں ملے ہوئے تھے تو اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے، انہوں نے آپس میں پہلے سے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ تو پھر فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، ضرور بھی ضرور میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، ایک طرف سے پاؤں اور ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر میں تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور تو ہم سے یہی بدلہ لے رہا ہے، الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے۔ لما جاءتنا، جب وہ نشانی ہمارے پاس آئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، اب ہم مر بھی جائیں، اللہ نے ہمیں حق دکھا دیا ہے، اب تو ہمیں سولی پر لٹکائے گا تو یہ ہمارے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ تو پھر فرعون نے ان کو اسی طرح سولی پر لٹکا دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔
لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ رہا ہے تاکہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ فرعونیوں نے فرعون کو کہا موسیٰ علیہ السلام یہ تو دن بدن غالب ہی آتے جا رہے ہیں، تو کیسا خدا ہے کہ ان کو کچھ ہی نہیں کہہ رہا اور ان کو پکڑ نہیں رہا، تو اس طرح تو یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اور یہ کہا تجھے اور تیرے معبودوں کو یہ چھوڑے رکھیں گے۔ تو معبودوں سے مراد کیا ہے؟ فرعون تو خود خدا بنا ہوا تھا، اس کے معبود کیسے؟ بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہے کہ فرعون نے چونکہ سب لوگ تو اس کی دربار میں نہیں آ سکتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، فرعون کے بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، اور فرعون خود بڑا رب بنا ہوا تھا، نا ربکم الاعلیٰ میں بڑا رب ہوں، تو وہ بت فرعون کے ہی تھے، لہذا اس کو فرعون کے معبود کہا۔ یا یہ ہے کہ فرعون خود بھی بت بنا کر اس کی عبادت کرتا تھا، پوجتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے فرعون کی، اس کے بتوں کی، اور فرعون نے خود بھی بت بنایا ہوا تھا ستارے کی شکل کا، یا وہ ستاروں کی عبادت کرتا تھا، یا کہا کہ وہ گائے کی عبادت کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے باوجود تم مہلت دے رہے ہو، اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، گریز نہیں کر رہے۔ تو فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ہی غالب ہوں گے۔ فرعون نے پھر تسلی دی، ان کو اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ جنا ہم ہی غالب رہیں گے تو ہم ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے، ان کے سب مردوں کو قتل کر دیں گے۔ وہ اپنی قوم کو اس طرح تسلیاں دیتا رہا، لیکن خود فرعون بھی ڈرتا تھا اللہ کے عذاب سے، اس کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے زمین کا وارث بنا دے۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے، آخر اللہ پرہیزگاروں کو غلبہ دیتا ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، کبھی کافروں کو زمین میں حکومت عطا فرما دیتا ہے، تو زمین کا مالک اللہ ہی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی، آپ تشریف نہیں لائے تھے پھر بھی ہمیں تکلیفیں دی جاتی تھی، آپ آ گئے، اب بھی ہم اسی طرح تکلیف میں مبتلا ہیں، تو ہماری تکلیف دور ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، قال، آپ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، اور فینظر کیف تعملون، پھر دیکھو کہ تم کیسے کام کرتے ہو، پھر پتہ چلے گا اب تم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو اور یہ باتیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے تو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تو ان قریب اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے پھر تم کیا کام کرتے ہو۔ پھر بنی اسرائیل نے بھی بعد میں سرکشی کی، قرآن پاک میں دیگر آیات میں یہ واقعات بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرات، یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے